بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ طارق فضل چودھری نے تمام جماعتوں کے دستخطوں سے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ بیرونی سپانسرز اور اندرونی پروپیگنڈا کاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قرارداد میں اعزاز سید نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قرارداد میں کیا لکھا ہے اعزاز، ہمیں تفصیل بتائیے گا۔ جی، ایک تو اس قرارداد میں بلوچستان میں ہونے والے واقعات کی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے اور یہ جو مذمت ہے پورے ایوان کی طرف سے کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دہشت گرد بیرونی اسپانسر کر رہے ہیں دہشت گردی کی اور جو ڈومیسٹک اس کے اسپانسر ہیں اور حمایتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بات بھی کی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ ایوان نے مذمت کی ہے اور جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان واقعات میں ان پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بہت شکریہ اعزاز سید آپ کا۔ اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ اور کے علاج سے متعلقات سینٹ میں معاملہ زیر بحث آیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے کہنے پر ہی یہ پروسیجر پیمز اسپتال میں کیا گیا اور انہیں پیمز اسپتال لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے شام کو لے کر جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ان کا پروسیجر کامیاب ہے، ٹیکہ لگتا ہے، آپریشن نہیں ہوتا، کوئی مزید پیچیدگی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کو اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پہ ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ ابھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بانی کو ڈاکٹرز اور علاج تک رسائی نہ دی جائے۔ وزیر اعظم انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا ان کی فیملی کو نہ بتا کر جرم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بطور شہری اور قیدی ان کے حقوق سے کیوں محروم کیا گیا؟ بانی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، آپ انہیں ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں۔ کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پیمز کی رپورٹ پر ہمارے ماہرین مطمئن نہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی تک 2 ماہرین کو رسائی دی جائے۔ سینٹ پیمز اسپتال کو بانی کی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت کرے تاکہ ہم وہ رپورٹ پبلک کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے تقریب کے دوران طالبہ کا دلچسپ مکالمہ۔ طالبہ نے سوال کیا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، کے پی اصلی حکومت میں بھی 13 سال سے کیوں پسماندہ ہو رہا ہے؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بتائیں صوبے کو کیا دیا ہے؟ کیا جواب دیا وزیر اعلیٰ نے طالبہ کے سوال کا؟ تالیاں کیوں بجیں طالبہ کے سوال پر؟ دانیال عزیز سے جانیں گے۔ دانیال بتائیے گا۔ دیکھیں جی، آج پشاور کے نشتر ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب بیسکلی ینگ لیڈرز جو کنونشن تھا، جو مختلف سٹوڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک علامتی طور پر ایم پی ایز جو ہے بنائے ان کو، اور پھر ان سے آج حلفبرداری کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ان سے حلف لیا۔ پھر جب وزیر اعلیٰ خطاب کر رہے تھے تو آخر میں جو فیمیل جہاں بیٹھی تھی تو وہاں پر ایک فیمیل نے وزیر اعلیٰ خطاب کے دوران انہوں نے انٹرپٹ کیا اور فیمیل نے بآواز بلند کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ جو ہے ہمیں سوال جواب کا موقع دے کہ ہم آپ سے سوالات کریں۔ تو وزیر اعلیٰ نے اس پر کہا کہ بالکل ضرور، میں آپ لوگ کو موقع دیتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ تو مختلف جو حال میں اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے تو مختلف جگہوں سے سوالات اٹھنے لگے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھ گیا، اس نے کہا کہ پی کے 81 میں ہمارے علاقے میں کہیں پر ترقی جو ہے نہیں ہو رہی، ایم پی اے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، آپ اس پر کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ جس پہ وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ دیکھیں فنڈز جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی وفاق سے، تو ہم کس طرح ترقیاتی کام کریں۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہے فیمیل جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو یہ کھڑی ہوئی اور اس نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 اور جعلی حکومتیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن فارم 47 اور جعلی حکومتیں جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ لاہور آپ دیکھیں، آپ کراچی دیکھیں اور دیگر شہر جو ہے آپ دیکھیں، پھر آپ اس کا موازنہ جو ہے ہمارے صوبے سے
کرے. آپ اپنے خطاب میں ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ 13-14 سالوں میں ہمارے صوبے میں آپ نے کیا کیا, آپ نے اس صوبے کو کیا دیا, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ دیکھیں, اس کا آپ نے کیا کیا. وزیر اعلیٰ نے جو ہے اس پر جواب دیا کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ میں ترقی اس کو کہتی ہوں کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے گھر آپ جائیں, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے حجرے آپ دیکھیں, دن بہ دن جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے, دن بہ دن اس میں ترقی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے صوبے میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں آپ یہ بتائیں. وزیر اعلیٰ نے اس کو جو طالبہ تھی, اسٹوڈنٹ تھی, اس کو جواب دیا کہ میں نے عوام کو, میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہے یا ینگ جو دانیال, کیا وزیر اعلیٰ ناراض ہو کر اس لڑکی کے سوال کا جواب جب نہیں دے پا رہے تھے, انہوں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے, اے این پی سے یا کسی دوسری سیاسی پارٹی سے ہے؟ زچ ہو گئے وزیر اعلیٰ اور طالبہ پر الزام لگا دیا وہ کسی پارٹی سے ہے. دیکھیں جی, وہ جو طالبہ تھی نا وہ وزیر اعلیٰ کے جواب سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی, تو پھر وزیر اعلیٰ نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے یا تو اے این پی سے آپ کا تعلق ہے, یا آپ جماعت اسلامی سے ہے, یا آپ پی ایم ایل این سے ہے, یا آپ کسی دوسری سیاسی جماعت سے ہے, تو آپ اسی لیے میری بات نہیں سن رہے. اپنا جو سوال ہے آپ دوبارہ بار بار اپنا سوال جو ہے وہ دہرا رہی ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹ تھی وہ بضد تھی, وہ یہ چاہتی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہمیں بتائے کہ صوبے میں کیا کام ہوا ہے. پھر جب یہ سارا واقعہ ہوا, وزیر اعلیٰ نے جواباً کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی میں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر تھی, یہ نشتر حال بند تھا, اس میں پروگرامات جو ہے نہیں ہو رہے تھے, ہم نے اس نشتر حال کو کھول دیا. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ 200 ارب کی اسکیمیں پشاور آ رہی ہے, پشاور جلد جو ہے ترقی کرے گا. اگر آپ سندھ اور جو کراچی یا لاہور کے مضافات میں جائیں نا, تو مضافات میں وہاں پر ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں جانور جو ہے اس کو پالے جاتے. یہ وزیر اعلیٰ نے کہا. وزیر اعلیٰ نے کہا کسی ایک شہر کو ترقی جو ہے وہ دیکھ کر آپ اس صوبے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ بہت اس نے ترقی کر لی. پھر وزیر اعلیٰ جو ہے چلے گئے, کوئی آ کے اس میں کان میں ان کو کہہ دیا کہ میٹنگ جو ہے میٹنگ ہے اور میٹنگ کے لیے جانا ہے. وزیر اعلیٰ وہاں سے نکل گئے. پھر جو اسٹوڈنٹ تھی فیمیل, اس نے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی میرے سوال کا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے, تو مجھے یہ کم از کم نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت یا این پی سے تعلق. بہت شکریہ دانیال عزیز. طالبہ نے سوال کیا, اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جعلی حکومتیں ہیں وہاں ترقی ہو رہی ہے, 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں, یہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی, صرف ایم این اے ایم پی اے کے حجروں میں ترقی کیوں ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ زچ ہو گئے, کہا آپ لگتا ہے کہ اے این پی یا پی ایم ایل این یا جماعت اسلامی کسی اور پارٹی سے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے تقریب کے دوران مکالمے کا دوران طالبہ کا دلچسپ مکالمہ ہوا. طالبہ نے سوال کیا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں, کے پی اصلی حکومت میں بھی 13 سال سے کیوں پسماندہ ہو رہا ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں, بتائیں صوبے کو آپ نے کیا دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے طالبہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا تعلق ضرور اے این پی یا کسی دوسری پارٹی سے ہوگا. طالبہ نے کہا کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ایم پی اے اور ایم این اے کے گھروں میں ہوئی ہے, صوبے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ نے کیا کیا.
कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने पसंद के मौके पर हर मेज़बान छत का रजिस्टर होना लाजमी करार दे दिया। कहती हैं कि छतों की ड्रोन कैमरों के जरिए इंस्पेक्शन जारी है। क्विक रिस्पांस टीमें हर मेज़बान जगह और रूफ टॉप का NOC चेक करेंगी। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि SOPs के मुताबिक ही पतंगबाजी के लिए छतों की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। शहरी ख्याल रखें, उनकी खुशी और हिफाजत की इंतज़ामिया जिम्मेदार है। छतों पर मखसूस तादाद से ज़्यादा अफराद इकट्ठे करने के लिए NOC लाजमी है। तालीमी इदारों में भी बसंत के ज़ाब्ते इखलाक और कवानीन के बारे में आगाही मुहिम जारी है। रेड जोन समेत शहर के तमाम इलाकों में पॉइंट्स की रजिस्ट्रेशन करके तादाद मज़ीद बढ़ाई जा रही है। 2276 से ज़ायद सेलर्स को NOC जारी किए जा चुके हैं।